أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ حسب معمول انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ تو آج کی دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم رفیع صاحب سے کہ پلیز آج کی دعا پڑھ دیں۔ جزاکم اللہ مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 سے لی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ نیکسٹ میں درخواست کرتا ہوں محترم معید حامد صاحب سے کہ وہ آج کی حدیث ہمیں پڑھ کے سنا دیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ محترم معید صاحب۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو کلاس فیملی قرآن کلاس 16 جون 2020 کو شروع ہوئی تھی، اب یہ بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے منگلوار کو اس کورس کی وہ آخری کلاس ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جو اس میں شامل ہوتے رہے ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا ضرور موقع ملا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اس علم کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے اس کلاس میں سیکھا ہے وہ اپنی اپنی جماعتوں میں اس کو ضرور اس کے فائدہ کو پہنچائیں گے۔ تو آج جتنا پچھلے 19-20 کلاسوں میں ہم نے سیکھا ہے، تو آج یہ جو سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے اس میں ہم نے اس کو ایک سمری کے طور پہ ترتیب دیا ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کی ایک سمری آج کے ریوائنڈ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ ہے 20 موسٹ کامن ایررز، کہ تلاوت کی وہ 20 عمومی غلطیاں جو ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ توجہ اگر نہ کریں تو عمومی تلاوت کے اندر وہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم ان تمام یہ 20 غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنی تلاوت کا جو معیار ہے اس کو بہتر طور پہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آج ہم نے پھر محترم حافظ فضل ربی صاحب کو، جو کہ ہیڈ ٹیچر بھی ہیں اور نیشنل سیکرٹری تعلیم القرآن UK بھی ہیں، ان کو ہم نے درخواست کی ہے کہ آج
आपके लिए मौका है कि आप उनसे कोई भी सवाल क्लास के मतलब जो भी कोई रूल कोई क्वाइड हमने सीखे हैं उसके मतलब अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस आज की क्लास के इख्तिताम के इस वो इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ होंगे तो आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं मुईद हामिद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमें जो पहली 10 अमूमी गलतियां हैं उनका तारफ करवा दें और उनसे हमें बताएं कि हमने किस तरह उनको अवॉइड करना है। जी मोहतरम अमान साहब, जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। जैसा कि अमान साहब बता रहे थे कि आज की क्लास समरी क्लास है और जिसमें हमने तमाम तर रूल्स जो अब तक पढ़े हैं उन रूल्स का खुलासा हम बयान करेंगे, और उसको हमने आज एक नए तरह से आपके सामने पेश किया है कि वो तमाम गलतियां जिनका एहतमाल रहता है कुरान करीम पढ़ते हुए उनकी हम निशानदही करेंगे। तो ऐसी अगर देखा जाए तो 20 गलतियां हमने कैटेगराइज की हैं जो कॉमनली होती हैं कुरान करीम पढ़ते हुए। अगर इन 20 गलतियों को बड़े 2 ग्रुप्स में बांटा जाए तो पहला ग्रुप, बड़ा ग्रुप जो है वो ऐसा है कि जिसमें लफ्ज़ का मतलब नहीं बदलता लेकिन सौती तासुर तब्दील हो जाता है, तो ये एक बहुत कॉमन गलती होती है। और दूसरा बड़ी कैटेगरी जिसमें से अक्सर इन 1 से 20 तक जो गलतियां हम पढ़ेंगे उनमें अक्सर गलतियां उस दूसरी कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसमें कुरान करीम को अगर गलत तरह से पढ़ा जाए या वो गलती की जाए तो लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि पूरी आयत का मफहूम तब्दील हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती या मेजर मिस्टेक बन जाती है। तो इस हवाले से, और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस हमेशा फ़ायदा देती है, और जितनी दफ़ा भी हम एक ही चीज़ को पढ़ते हुए बार बार दोहराएं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है। और ख़ासकर बात अगर कुरान करीम पढ़ने की हो रही हो तो इसकी में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसी तरह कुरान करीम पढ़ने को अगर हम मिसाल दें ड्राइविंग से, तो अगर कोई कहे कि मैं 20 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करता, तो वो बात भी मानने वाली नहीं होगी। अक्सर हमारे बहुत पुराने वो कहते हैं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो गलती का एहतमाल हमेशा रहता है, उससे बचने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज जो हम पहले 10 कॉमन एरर्स में जिनका जिक्र करूंगा उसमें से सबसे पहली है फतह वाले हुरूफ को 1 सेकंड से ज्यादा लंबा ना करना। अगर हम लंबा 1 सेकंड से ज्यादा कर देंगे तो भी गलत होगा और लफ्ज का मतलब भी तब्दील हो सकता है। मसलन कतब, इसको अगर हम कताबा पढ़ेंगे तो गलत, या कातबा या कतबा, तो वो सीगा चेंज हो जाएगा। तो इसको 1 सेकंड के लिए फतहा जो है उसको पढ़ना है। इसी तरह आगे और मिसालें हैं, बलग, फतह, शजरा, सबरा। तो आपने देखा कि फतह वाले हरूफ को 1 सेकंड के लिए पढ़ा। अगली कॉमन एरर जो हम अक्सर करते हैं कि कसरा वाले हरूफ को 1 सेकंड से ज्यादा लंबा कर देते हैं बाज़ औक़ात, और उससे भी यही होता है कि बाज़ दफ़ा लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है। मसलन शरीब, इसको अगर हम शरीबा पढ़ेंगे तो भी गलत है। तो इसी तरह अगली मिसाल लबिस, बलदी, अज़िन, अमली, आमिला। तो आपने देखा कि ये तमाम कसरा की मिसालें हैं जिसमें फतहा, कसरा या दम्मा 1 सेकंड रूल है। तो अगली मिसाल देखते हैं। ये मिसाल दम्मा वाले हरूफ की है जिसको हम उर्दू में पेश भी कहते हैं, और 1 सेकंड का रूल, 1 काउंट या 1 बीट का रूल जो है इसमें भी इसी तरह ही है कि अगर दम्मा है तो उसको 1 सेकंड, अगर ज्यादा लंबा करेंगे तो गलत हो जाएगा। फुइल, यहबु, कुतिल, सुइल, जुमिअ। तो आपने देखा कि 1 सेकंड का रूल। अगले जो 3 रूल्स हैं यानी 4, 5 और 6 फतहा इशबाइया, कसरा इशबाइया और दम्मा इशबाइया से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन रूल नंबर 4, कॉमन एरर नंबर 4, कि हम बाज़ औक़ात फतहा इशबाइया को 2 सेकंड से कम या ज़्यादा लंबा कर देते हैं। अब अगर कम लंबा करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी और अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो कैसी। मसलन पहली मिसाल है आदमू, अगर हम इसको ज्यादा लंबा करेंगे तो आदमू, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो नहीं लिखा। फिर इसी तरह अदमू
وہ بھی غلط ہو جائے گا. تو 2 سیکنڈ والی رول آدم. اسی طرح اور مثالیں دیکھتے ہیں. عالم، قال، کلام، خالق. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے 2 سیکنڈ سے نہ تو کم لمبا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ. اگلی مثال دیکھتے ہیں. کامن ایرر جو ہم اکثر غلطی بعض اوقات کر دیتے ہیں، کسرہ اشبائیہ یعنی ورٹیکل کسرہ یا کھڑی زیر کو بھی ہم یا تو 2 سیکنڈ سے زیادہ لمبا کر دیتے ہیں یا 2 سیکنڈ سے کم لمبا کرتے ہیں. تو اس میں بھی کیا غلطی ہو سکتی ہے. تو اس کی کچھ مثالیں. بیدہی، اگر ہم اس کو بیدہی پڑھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. بیدہی. اسی طرح اگلی مثال عملہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ 2 سیکنڈ کا رول یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے کسرہ اشبائیہ کے ساتھ. اسی طرح اگلی مثال بہ ایلاف. یہاں پہ کسرہ اشبائیہ اور فتحہ اشبائیہ کی مثال ایک ہی لفظ میں. اسی طرح اگلی مثال ہذہ. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ فتحہ اور کسرہ اشبائیہ دونوں کی مثالیں ایک لفظ میں. اور قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ساری مثالیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. اگلا رول جو ہے وہ ضمہ اشبائیہ یا انورس ضمہ کے بارے میں ہے. الٹی پیش بھی ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو. یہاں پہ بھی یہ کرنا ہوتا ہے کہ 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. یہاں پہ ضمنی طور پہ بتاتا چلوں کہ ٹائپو ایرر ایک کی نشاندہی ہم نے کر لی ہے. یہاں پہ کسرہ اشبائیہ لکھا ہوا ہے جبکہ ضمہ اشبائیہ ہے. اس کی مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں. ملأہ، فلہ، کتابہ، یرہ، معہ. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو ہر ضمہ کو 2 سیکنڈ کا ٹائم دیا. اسی طرح بعض اوقات غلطی سے ہم کسی حرف کے بعد اگر الف مدہ آئے تو اس حرف کو بھی 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. ایاک، اگر آپ نے اس کو کم لمبا کیا ایاک، تو ہم اکثر قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ 2 سیکنڈ کا یہاں پہ ہم نے اس کو وقت دینا ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ لا ریب، یہاں پہ فتحہ حمزہ الف ہے جو کہ الف مدہ ہے یہاں پہ، اسی لیے لام کے اوپر فتحہ اور آگے الف، تو یہ 2 سیکنڈ کا ٹائم اس کو دینا ہے ہم نے. لا ریب. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس طرح میں نے ابھی شروع میں بھی بتایا کہ بعض اوقات اگر ہم اس کو صحیح نہ پڑھیں، مثلا اس کو اگر ہم لا ریبہ پڑھ دیں تو لا ریبہ کا مفہوم ہے اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم لا ریبہ پڑھ دیں تو یہ بن جائے گا نعوذ باللہ کہ اس کتاب میں ضرور شک ہے، جو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہنے کا. اسی طرح اللہ حال. ہم نے پڑھا تھا کہ رولز میں کہ الف مدہ کی آواز 2 سیکنڈ اس وقت لمبی ہوگی جب پہلے حرف پہ، اس سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ فتحہ ہوگی. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم نے یہ رول بھی پڑھے تھے کہ بعض جگہوں پہ خالی الف جو ہے وہ سائلنٹ الف بھی ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں پہ یہ الف مدہ کے طور پہ. اگلا رول نمبر 8، کسی حرف کے بعد اگر کوئی واو مدہ آئے تو اس حرف کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. یہ اگر ہم کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. محیط صاحب جی ایک منٹ، میں کسی کو آپ کے ساتھ لیتا ہوں، آپ ان کو یہ کوئی پڑھنا جی چاہتے ہیں؟ جو بھی یہ رول پڑھنا چاہتے ہیں پلیز اگر ہاتھ کھڑا کریں تو میں ان کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ امت النصیر صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی پھر پڑھو یہ
آپ کو سمجھ آئی ہے میر صاحب نے یہ کیا رول بتایا؟ تھوڑی سی. چلو میر صاحب بتائیں ان کو. اچھا، میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی حرف کے بعد اگر کوئی واو مدہ آئے تو اس حرف کو 2 سیکنڈ سے نہ تو کم لمبا کرنا ہے نہ ہی زیادہ لمبا کرنا ہے. تو یہاں پہ کچھ مثالیں الفاظ کی ہیں. تو پہلا لفظ آپ پڑھ کے بتائیے. کو. جی جزاک اللہ. اگلا لفظ. آمنو. جزاک اللہ. ضررو. نہیں. ضرو. جی بالکل ٹھیک ہے. کانو. کانو. ٹھیک ہے. یہ دونوں 1.5 سیکنڈ سے اگر 2 سیکنڈ سے کم کریں گے تو بھی تھوڑا سا کانو. اگلا لفظ. کانو. نہیں یہ گیپ میں نے صرف سمجھانے کے لیے دیا تھا. کانو کا نو نہیں ہے. کانو. کانو. ٹھیک. جزاک اللہ. اگلا لفظ. کفرو. جزاک اللہ. اچھا آپ اب یہ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے حروف ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ میں نے ابھی اسٹارٹ کیا وہ کیا کہتے اچھا ہیں وہ کچھ اچھا مس ہو گئی تھی. چلیں سوری. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ چل حروف مدہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. الف، واو اور یا، ان تینوں حروف مدہ کا ہم 3 رولز پڑھ رہے ہیں، جس میں سے دوسرا رول ہے واو مدہ کا. اس میں رول یہ ہے کہ واو مدہ کے پچھلے لفظ پہ اس سے پہلا جو لفظ ہے اس کے اوپر ضمہ ہونی چاہیے، تب یہ واو مدہ 2 سیکنڈ کی الونگیشن ہو جائے گی. اوکے. جزاک اللہ. چلیں جزاک اللہ. شکریہ بہت. نیکسٹ کون سا رول ہے جی؟ جی اگلا رول ہے کسی حرف کے بعد اگر کوئی یا مدہ آئے تو اس حرف کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. مثلا یوحی، ای، یہ مرزا یسلی. پڑھ سکیں؟ ٹھیک. امری، ربی. تو آپ نے دیکھا کہ اور اس میں یا مدہ کو 2 سیکنڈ کا رول تب اپلائی ہوتا ہے جب اس سے پچھلے والے حرف پہ کسرہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام حروف سے پہلے کسرہ ہے، جس طرح واو کے آگے ہا ہے، یو ہی. تو اسی طرح یہ رول جو ہے یا مدہ کے حوالے سے ہم نے سیکھا. چلیں یہ فارس نسیم میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مبارز نسیم کے بھائی ہو؟ جی. اچھا مبارز کو کہنا کہ میں نے ان کو ای میل کیا، پلیز نا اس کو رسپونڈ کریں. ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک چلیں ہے. آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوحی ای یسر لی امری ربی. ماشاء جزاک اللہ. اللہ. جزاک اللہ. چلیں یہ اگلا رول جو ہے مشدد میم اور مشدد نون پر 2 سیکنڈ سے کم غنہ ادا نہ کریں. یہ نیزل ساؤنڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کی بھی بات مثالیں ہم دیکھتے ہیں. مثلا پہلا لفظ ہے مکناہو. تو ہم نے اس میں نیزل ساؤنڈ کو سامنے رکھا، مکن. اسی طرح سمن، منن، سوری منن. اسی طرح اگلا لفظ دیکھتے ہیں ائمتن فأتمہن. تو آپ نے دیکھا کہ نیزل ساؤنڈ 2 سیکنڈ، لیکن فأتمہن میں میم کے اوپر فتحہ ہے تو اس کو فتحہ اشباعیہ نہیں پڑھنا، لیکن نیزل ساؤنڈ غنہ کی ساؤنڈ 2 سیکنڈ ہی رہے گی. فأتمہن. اسی طرح نون کے اوپر تشدید ہے اور فتحہ ہے، فتحہ اشباعیہ نہ پڑھیں اس کو. تو یہ آج کے رولز ہیں. اس کو بھی اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہیں. صدیقہ سلطانہ صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مکناہو
Summun mannan a'immatan fa'atammahunna. इसमें मुझे बताएंगे पहला जो हरफ था इसमें कौन कौन सी आवाजें 2 सेकंड तक पढ़नी है, कौन कौन सी आवाजें इसमें नून किस की वजह से पढ़नी है? जी, एक तो नून की साउंड है, एक तो गुन्ना की साउंड है और जी उसके एक गुन्ना वर्टिकल की साउंड है वर्टिकल और फतह शबाइया है उसके ऊपर। और फतह इशबाइया है और एक हा के ऊपर है जम्मा इशबाइया। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया मुई साहब। अब जी नेक्स्ट मेरा एक मैंने सवाल भी पूछना था, पिछले लेसन के हवाले से था वो मेरा सवाल। अभी हम सवालों की तरफ आएंगे, एंड पे क्वेश्चन आंसर है हम आते, ठीक है? जी चलें, शुक्रिया। आप उस वक्त आना, मैं पूछूंगा उस वक्त। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चले रफ़ी साहब, नेक्स्ट आप 11 से 20 तक जो हमारे रूल हैं वो आप प्लीज दोहराएं जरा। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो 20 गलतियों का जो इम्कान है जिन पॉइंट पर होता है, ये माशाल्लाह मुकर्रम हाफिज फजल रब्बी साहब ने दरिया को खुद में बंद कर दिया है। और अगर इन 20 एरर्स को हम क्लियर कर लें तो माशाल्लाह तलावत बहुत अच्छी हो सकती है। तो जो 11वें जहाँ गलती का इम्कान है 11 नंबर पे, नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगला हरफ लाम मुशद्दद या रा मुशद्दद हो तो मिलाते वक्त गुन्ना अदा न करें। यानी जब भी नून साकिन के बाद लाम या रा पर तशदीद होगी तो उनको आपस में जोड़ते वक्त गुन्ना नहीं होगा, जैसा कि मिल्लदुन का मिर रब्बी। देखें दोनों यानी चारों लफ्ज जहाँ चारों मिसालों में नून बिल्कुल नहीं बोल रहा, ना तनवीन बोल रही है। आगे है शिदादुल्ला। अब ये शिदादुल्ला नहीं होगा, नून को बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी इसकी तनवीन की। शिदादुल्ला मल्ला। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 12, नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगला हरफ या मुशद्दद हो या वाव मुशद्दद हो तो मिलाते वक्त 2 सैगड़ गुन्ना अदा करें। तो यहाँ लाजमी गुन्ना होगा, 2 सिर्फ लेटर आप याद रखें, या मुशद्दद और वाव मुशद्दद। नून साकिन के बाद जब भी आएंगे तो हमेशा गुन्ना की आवाज अदायगी होगी। मीनु मिम वालिन नारंवा हादियंवा। तो बाद दफा देखने में आता है यानी कि ना रव्वा, तो रव्वा नहीं होगा, ना हादी जब्वा होगा, ना रम्वा हादी यम्वा। उसके बाद है जी कोई ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा और वो पढ़ना चाहते हैं ये लाइन, कोई ऐसे, ये मैंने देखा है, कोई ऐसे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ वो अगर हैं तो मैं प्लीज पढ़ना चाहें। चले, मैं अभी लेता हूँ इनको, जो अभी हाथ खड़े किए इनको मैं लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट रफी साहब प्लीज। जी। आगे है नंबर 13, एरर नंबर 13, मध्य सगीर, जिसे आमतौर पर छोटी मद भी कहा जाता है। मध्य सगीर की अलामत पर आवाज को कम से कम 3 सेकंड लंबा करेंगे, लेकिन 3 से 5 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं तलावत की आपकी अंदाज के मुताबिक, लेकिन कम से कम 3 सेकंड बाद भी लंबी आवाज होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं हा के ऊपर मध्य सगीरा है, तो गईबी ही अहदन, गईबी ही अहदन, या बनी आदम। इसी तरह यहाँ पर या पर मध्य सगीरा है, वर्टिकल फतह के ऊपर आगे, फतह शबाइये के ऊपर, या अय्युहा
ہا جو ہوگا 2 سیکنڈ ہوگا کیونکہ ہا کے ساتھ آگے الف ہے تو وہ 2 سیکنڈ آواز لمبائی ہوگی. لیکن یا ایوہا اسی طرح آگے لام پر یہی علامت ہے مد صغیرہ ساتھ فتح شبیہ ہے تو الی اہلہ الی اہلہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. چلے میں یہ نہیں، یہ میں نے کسی کو میں نے لینا ہے یہ پڑھنے ٹھیک کے ہے لیں. لیے. عطیہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پلیز اس کو پڑھیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غیبہ احدا یا بنی آدم یا ایہا الی اہلہ. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. بہترین. چلیں چلیں جی رفیع صاحب. آگے یہ جو نمبر 14 نمبر مد کبیر. اب یہ بڑی مد کی بات ہو رہی ہے جسے مد کبیر کہتے ہیں. مد کبیر کی علامت پر آواز کو کم از کم 4 سیکنڈ لمبا کریں گے لیکن 4 سے 6 سیکنڈ اس کی آواز لمبی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر الف پر وہ مد کبیرہ ہے تو الحاقۃ. یہاں پر ایک عام طور پہ بعض دفعہ مسٹیک سننے میں آتی ہے، یعنی الہا بھی پڑھ دیا جاتا ہے پھر اکاتو پڑھا جاتا ہے. یہ جو مد کبیر ہے یا مد ہے یہ صرف ہا کی آواز لمبی کرنے کی علامت ہے، اس کا کوئی اور رول نہیں. سیدھا آپ سمجھیں کہ ہا کی آواز لمبی کر کے کاف تک لانی ہاک، اس کے بعد کاف کی تشدید آ کریں گے الحاقۃ. اسی طرح والصافات. یہاں دیکھیں واو کے بعد الف اور لام ہے جن پر کوئی علامت نہیں تو یہ سائلنٹ ہو گئے، یہ نہیں بولیں گے، سیدھا واو صاد کے ساتھ ملے گا جا کے اور اس کے اوپر مد کبیر ہے تو 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی کر کے فا کے ساتھ جوڑ کے پھر 2 سیکنڈ آواز لمبی پھر 1 سیکنڈ کا جو رول ہے تو آپ پر والصافات. آگے الف پر مد کبیر ہے جاء. اس کے بعد یہاں بھی عام طور پہ غلطی کا امکان ہوتا ہے بہت زیادہ یہاں پر، یعنی یہ حمزہ پر جو فتح ہے زبر ہے اور ساتھ الف ہے اور الف پر ہے مد کبیر تو صرف یہ مد کبیر یعنی اگر صرف الف ہوتا تو حمزہ کی آواز ہوتی 2 سیکنڈ لیکن مد کبیر آ گئی تو آگے لام پر تشدید ہے تو 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی کر کے لام کے ساتھ جوڑ کے لام کی پھر جو تشدید اور پھر اوپر فتح شبیہ کو ادائیگی کریں گے. اللہ، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے جو لام الجلالہ ہے اس سے پہلے حمزہ پر فتح ہے اس لیے پر کر کے بھی پڑھا جائے گا، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. اللہ، یعنی شروع سے ہی منہ گول نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پہلے سیدھا حمزہ پر فتح ہے پھر ساتھ مد ہے اس کو پہلے سیدھا پڑھیں گے اللہ. آگے ہر لیٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی سائن ہے، یعنی کہ پہلے کاف پر مد کبیر ہے، ہا پر فتح شبیہ ہے جو کہ 2 سیکنڈ ہے، پھر یا پر فتح شبیہ ہے 2 سیکنڈ، پھر آئین اور سواد. کاف آئین اور سواد تینوں پر مد کبیر بڑی مد ہے تو یہاں پر آواز 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی ہوگی، آپ اسٹیمنا کے مطابق دے سکتے ہیں، اور ہا اور یا پر 2 سیکنڈ تو یہ ہوگا کاف ہا یا عین صاد. تو بعض دفعہ جو دیکھنے میں اس لفظ میں غلطی سننے میں آتی ہے، یعنی کاف کو کا پڑھ دیا جاتا ہے، یہ کا نہیں ہوگا، پورا کاف جو اس کا لیٹر ہے پورا ادائیگی کریں گے. کاف
ہا یا عین صاد. چلے میں یہ انمیوٹ کر رہا ہوں. تو رافع صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ پڑھیں گے پہلے 3 جو ہیں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحاقۃ والصافات جاء. ماشاء اللہ. چلے آگے بڑھیں. پڑھ دیں بھی اگلے ہاں پڑھ دیں, اچھا پڑھا ماشاء اللہ, آگے پڑھیں. اللہ یہ دوبارہ کریں, آواز لمبی اور کریں تھوڑی سی, مد کبیر ہے نا, کی آواز لمبی کریں اور. اللہ کاف ہا یا عین صاد. یہ سیکنڈ لاسٹ پھر ایک دفعہ پڑھیں ذرا, یہ اس سے پہلا جو لفظ ہے. نہیں اس سے پہلا, نہیں اس سے پہلا جو باکس ہے, ہاں جی والا. اللہ. جی اب ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ, بالکل چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, نیکسٹ بہت نیکسٹ شکریہ. دیکھیں کون ہے. جی آگے ہے نمبر 15. ایک حرکت کو دوسری حرکت سے نہ بدلیں. یعنی بعض دفعہ اگر توجہ نہ دی جائے تلاوت کرتے وقت, تیزی سے پڑھا جائے, تو بعض دفعہ فتح کی جگہ کسرہ پڑی جاتی ہے یا کسرہ کی جگہ فتح پڑی جاتی ہے. تو اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, جیسے کہ موئی صاحب نے بھی یہ بات ایکسپلین کی تھی. تو پہلے ہے برڈن, برڈن, پھر ہے برن. پہلے با پر فتح ہے, پھر با کے نیچے کسرہ ہے, پھر ہے غرورن. اور یہ جو لفظ ہے غین کے اوپر دمہ ہے, ہر جو بھی لفظ دمہ سے پیش سے شروع ہوگا عام طور پہ پڑھنے میں تلاوت میں غلطی ہوتی ہے. اگر کیئر نہ کی جائے, توجہ پوری نہ دی جائے, تو غرورن پڑھا جاتا ہے. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے. اس لیے ہر وہ لفظ جو دمہ سے شروع ہوگا آپ نے بہت کیئر کرنی ہے اس وقت, اس کی ادائیگی کرتے وقت منہ کو تھوڑا سا گول کر کے پیش کی ادائیگی ہوگی غرورن. تو آگے منذرین, زال کے نیچے بھی کسرہ ہے, را کے نیچے بھی کسرہ اور جا پر جزم. منذرین. آگے جس سے فرق یہ ہے کہ زال پر فتح ہے, زبر ہے. منذرین, تو یہ بظاہر معمولی سی ہے غلطی, لیکن یہ غلطی ہوتی ہے. ہر جب بھی غلطی ہوگی تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ معنی چینج ہوتی ہے, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی اس کے اوپر حرکت ہو اسی کو ادا کیا جائے. ہاں یہ رفیع صاحب لبینہ پڑھ لے گی یہ. جی جی چلو میں پھر اسے انمیوٹ کر رہا ہوں اسے. جی لبینہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. چلے پڑھیں پھر یہ پہلے 2 پڑھ کے اعوذ بتائیں. باللہ, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. لبن بلدن قالولن قولولن منزلین منظرین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلے جزاک اللہ بیٹے, بہت شکریہ. جی آگے ہے نمبر 16 نمبر. حرکات اور علامہ سے خالی حروف کو تلفظ میں شامل نہ کریں. یہ بھی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں, کیونکہ میں جو پڑھاتا رہتا ہوں قرآن کریم, تو یہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے. یہ بہت ہی اہم یہ بھی مسٹیک ہے جو کہ توجہ کرنے کے لائق ہے. کوئی بھی حرف جس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو وہ نہیں پڑھا جائے گا, اور عام طور پہ واو کو لازمی پڑھا جاتا ہے غلطی جو جب ہوتی ہے. تو جیسے
ली उ ली। ये देखें यहाँ पर वाव भी बगैर अलामत के और या भी, तो ये होगा ली उली। ये सूरह मेरा ख्याल आल इमरान में ली उलिल अलबाब, तो ली उलिल अलबाब पढ़ा जाता है, ये होगा ली उलिल ली उ ली। आगे जो भी लफ्ज मिलाने वाला हो उसके साथ मिलाया जाता है। ऐसे ये भी बड़ा अहम लफ्ज है उलाइका। इसके अलावा एक और इसमें गलती ये होती है कि उलाइका, उलाइका नहीं, लाम को गोल करके नीचे ले आते हैं, उसको नहीं, उ ला कट ई का, यानी हर एक की अपनी सिमत है, हर अलामत की। उलाइका। आगे यहां पर एक ये भी बड़ा अहम लफ्ज है, ये गलती होने के लिहाज से कि सीन के ऊपर फतह और अलिफ पर दम्मा है, पेश है, तो इसको बाद दफा ना अलिफ की अदायगी भी कर दी जाती है, उसके 2 सेकंड रूल अप्लाई करे सा के साथ, फिर अलिफ को दम्मा के साथ पढ़ा जाता है, यानी एक अलिफ को 2 दफा इस्तेमाल कर लिया जाता है। हालांकि जब भी अलिफ पर कोई भी अलामत होगी तो चाहे उससे पहले हरफ के ऊपर फतह या जबर हो भी तो आवाज लंबी नहीं करेगा, फिर उसका रोल खत्म। सा उ री कुम, ना तो ये होगा सा उरीकुम, ना होगा सा उरीकुम, सा उरीकुम। आगे ये उ लू, लेकिन इसमें ये गलती और होती है, जो लफ्ज़ है कुरान करीम उलुल कुर्बा, तो जब लाम पर वो उसमें वाव पर हाँ जज़म नहीं होती, तो वहां भी उलुल कुर्बा पड़ा जाए, जहां ये है उलू। आगे ये लफ्ज़ जो है इसकी अदायगी में 2 माने हैं, अगर 2 मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ेंगे तो इसके मुख्तलिफ माने बन जाएंगे। अना जब पढ़ेंगे तो ये है वाहिद का सीगा, और कुरान करीम में अक्सर जगहों पर अल्लाह ताला जब अपने मुतल्लिक बयान फरमाता है तो मैं बात है अल्लाह की तरफ से, तो इसे अना पढ़ते हैं। लेकिन जब अना पढ़ेंगे स्पेलिंग यही रहेंगे, यानी लेटर्स यही रहेंगे, सारा कुछ यही होगा, लेकिन अना पढ़ेंगे तो ये हम हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम हमेशा कुरान करीम में अना ये अंदाज में पढ़ना है, अना नहीं अना। चलें, नेक्स्ट हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आगे हैं आप? बस ये 2-3 रह गई हैं, मैंने कहा मैं चेक कर लूँ आप आगे। जी जी चलें, शुक्रिया। चले रफी साहब ये 3 कवर करें फिर हम। जी 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 जी। आगे है नंबर 17 नंबर, नून सगीरा से मान पहले वाले अलिफ को जारी तिलावत में शामिल ना करें, यानी नून सगीरा से साथ ही जो पहला हरफ है उसको नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ जो होगा उसको जब कंटिन्यू पढ़ेंगे तो अलिफ गिर जाएगा, अलिफ साइलेंट हो जाएगा, जैसे कौमनिल्लाहु। लेकिन अगर हम यहाँ कौमा फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तो रुक रहे हैं, कौमा है अगर कौमा, तो फिर यहाँ होगा, फिर नून गिर जाएगा, फिर अल्लाहु, कौमा अल्लाहु। लेकिन जब जारी रखेंगे, ये रूल जारी के मुतल्लिक है, कौमनिल्लाहु, क्योंकि नून कुतनी के नीचे ज़ेर है और लामुल जलाला के साथ से पहले है, तो निल्ला बारीक आवाज में कौमनिल्लाहु। आगे लहवनिन फद्दू, इसी तरह मसला नील कौमी, मसला नील कौमी, अलिफ यहां भी साइलेंट हो जाएगा। जी आगे है नंबर 18 नंबर, लफ्ज को दरमियान में तोड़ें ना वहां से दोबारा शुरू, यानी कि अगर आपको पता है कि मैं यहाँ तक नहीं पढ़ सकता तो उससे पहले पूरा मुकम्मल लफ्ज करके रुकें, ये नहीं क्या फस कई ना कह के रुक जाएं, अभी आधा लफ्ज पढ़ा है तो दरमियान में ये मुनासिब नहीं है इस तरह रुकना, तो पूरा लफ्ज पढ़ के रुकेंगे। फअस्क़ैनाकुमू अगर शुरू करेंगे, तो जब कंटिन्यू करेंगे फिर हम पढ़ेंगे फअस्क़ैनाकुमू, फिर जो भी आगे जारी तिलावत होगी उसको हम अदा करेंगे। ऐसे ही फहासबनाहा, यहाँ भी
यानी फहा में नहीं रुकेंगे, या फहा सब ना, नहीं, पूरा लफ्ज पढ़ना होगा। फहा सब ना, ये क्योंकि आखिर पे अलिफ है, चाहे ये जारी तिलावत हो या वक्फ हो, दोनों सूरतों में ये एक ही शक्ल में पढ़ा जाएगा एंड पे। इसी तरह अस्किनूहुन्ना, तो ये भी पूरा लफ्ज पढ़ेंगे। जब वक्फ करेंगे तो अस्किनूहुन। आगे है नंबर 19 नंबर, हरूफ मद्दा के ऊपर अगर हमदा हो तो उसकी आवाज को 1 सेकंड से ज्यादा लंबा न करें। यानी हरूफ मद्दा जो हैं वाओ या अलिफ या या, उन पर अगर हमदा हो तो आवाज को लंबा नहीं करना जी। यहाँ इबादिहिल उलमा, क्योंकि ये वाओ है ना, शेर का काम दे रही है, हमजा के नीचे है, तो हमजा की अदायगी होगी, वाओ साइलेंट होगा, तो इसलिए ऊ नहीं होगा। ऊ अगर रुके हैं तो इबादिहिल उलमा, हमजा पर जज़्म लग जाएगी। इसी तरह शुफा, तो वक्फ करेंगे शुफा, तो क्योंकि आइन पर वर्टिकल फतह शबाइया भी है और वो मद भी मध्य कबीर, तो 4 से 6 सेकंड आवाज लंबी करके तो इसको अदायगी करेंगे। आगे है नब्बी, यहाँ पर भी या नहीं पड़ी, नब्बी नहीं होगा, नब्बी, क्योंकि या चेयर का काम दे रही है, हमजा के ऊपर जज़म है, तो हमजा ही पड़ी जाएगी। आगे जो लफ्ज है बड़ा ट्रिकी सा है, इसके बारे में आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ली कौ, देखने में बज़ाहिर ये या के नीचे कसरा है, लेकिन जब भी दो लेटर हरूफ ऊपर नीचे होंगे तो ऊपर वाला लेटर काउंट किया जाएगा, उसकी ये अलामत गिनी जाएगी। तो लिक़ा या लिक़ा, इसी तरह ओरिया, ओरी, ये क्यों यहाँ पर है ही पहले या नीचे, तो या साइलेंट है, हमजा की अदायगी होगी फतह के साथ। आगे आ गया 20वां काम है जो गलती का इम्कान होता है, आखिरी जो इस आज के सबक में, लफ्ज की आखिरी हालत के मुताबिक वक्फ करें। यानी वक्फ जब भी करेंगे आखिरी लेटर देखेंगे कि उस पर कौन सा साइन है, उसको किससे चेंज करना है, तो साथ साथ इनमें मसाले भी दी हुई हैं कि कैसे उसको वक्फ करना है। तो जब भी हमजा पर तनवीन जबर की होगी, फतह की तनवीन होगी, तो वक्फ करते वक्त हमेशा हमजा पर फतह इशबाइया या वर्टिकल फतह या खड़ी जबर में चेंज हो जाएगी। बगैर वक्फ के है निसान, तो वक्फ निसा, यरहू, तो जब अनवर्स दमा उल्टी पेश होगी तो उस हरफ पर जदम लगेगी साकिन करते वक्त, वक्फ करते वक्त, यरह। इसी तरह ये देखें ता, जो ताए मरबूता की बात हुई थी पहले क्लासों में, तो इस पे जब वक्फ होगा तो 2 नुक्ते इसके खत्म हो जाएंगे और ये हा में चेंज हो जाएगी और 2 जबर की जगह तनवीन की जगह जदम लगेगी, तो मनातन, तो वक्फ होगा तो मना, दरमियान में वाव भी साइलेंट है क्योंकि वाव पर कोई अलामत नहीं, और ता जो हा में चेंज हो गई, तो इसलिए ये मना। आगे हमजा पर जब पेश होगी तो वहां भी किसी भी आखिरी हरफ पर जब पेश होगी तो उस वक्त वहां पर जज्म लगा के वक्फ करेंगे बगैर वक्फ के, यशा, और वक्फ यशा। आगे नून पर जब भी तशदीद और साथ फतह है तो ये जब भी वक्फ करेंगे 2 नून की अदायगी करेंगे, यहाँ पर तशदीद इसलिए तब अदा होगी। मिन हुन्ना,
تو اگر یہ تشدید نہ ہوتی تو وقف ہوتا من ہن، لیکن چونکہ تشدید ہے اس لیے ڈبل ٹائم لگے گا وقف کرتے وقت، من ہن۔ تو یہ تھے آج کے جو مکمل 20 حرف جن پر غلطیوں مکان ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ درست ہو جائیں تو تلاوت اللہ کے فضل سے بہت حد تک اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر جزا، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ چلے میں اب مائک حافظ صاحب کو دیتا ہوں۔ ابھی ہماری ایک بہن نے کوشچن کرنا تھا، وہ میں نام بھول گیا ہوں، وہ کیا نام تھا؟ جی ابھی فوزیہ لطیف صاحب۔ نہیں ابھی انہوں نے ادھر بھی ایک سوال کھڑا ہے، میں وہ جنہوں نے سوال ابھی پوچھا تھا وہ جنہوں نے پڑھا بھی تھا، آپ کے پاس بہرحال سوال ہیں حافظ صاحب؟ سوال تو میں نے آپ کو بھیجے تھے، وہ دراصل نا ایک ہی آڈیو میں 5-6 سوال اکٹھے تھے، تو آئندہ ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی سوال ہو آڈیو میں بھیجیں تو ایک آڈیو میں ایک سوال ہو، تاکہ اس کو پھر جواب دینا بھی آسان ہوتا ہے اور سب کے لیے ایزی ہو۔ تو بیسیکلی ان کا یہ سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس ہیں یا میں کہوں کہ پوچھ لیں؟ وہ اگر وہ ہیں تو بے شک مائک پہ آ جائیں تو جلدی پھر سمجھا سکتے ہیں۔ فوزی لطیف صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ اور ابھی جنہوں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا میں وہ بھی پلیز اگر ہاتھ کھڑا کر لیں تو میں ان کو بھی پھر لے لوں گا۔ چلے آپ صاحب جی بتائیں سوال اپنا۔ جی سوال یہ تھا کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر الف زائدہ اور حمزۃ الوصل ایک ساتھ آتے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر واو بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو کیا ہم حمزۃ الوصل کو ہم صرف وقف کی صورت میں ادا کرتے ہیں؟ جب پہلے لفظ کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اگلے لفظ کو ہم حمزۃ الوصل کو حرکت دیتے ہوئے اٹھاتے ہیں، تو کیا اسے ہم ٹیکنیکلی الف زائدہ کہہ سکتے ہیں، یا دیگر صورت میں ہم الف زائدہ کو اور حمزۃ الوصل کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ہاں جی، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ الف زائدہ اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے فتحہ کی حرکت ہو، تو اس کا مطلب ہے حمزۃ الوصل اس سے نکل گیا۔ جس سے پہلے فتحہ کی حرکت ہو اور وہاں پہ اس کو الف نہیں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں الف زائدہ، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی مثالیں، اور قرآن کریم میں اس کے اوپر یا تو کراس کا نشان ہوتا ہے، یا بعض میں ہم نے جو ایکسرسائز تھی 22 لیسن 22 اس میں 2-3 ایسی مثالیں تھیں جو قرآن کریم میں بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ اگر آپ لفظی ترجمہ پڑھیں گے یا اس کو لفظ کو علیحدہ توڑ کے پڑھیں گے تو آپ نے یہاں پہ الف کو نہیں پڑھنا، لیکن جہاں پہ الف جو ہے وہ جہاں پہ کراس لگا ہوگا، جتنے بھی مقامات ہیں، اور حاشیے میں قرآن کریم کے جو وہ پیج ہے اس کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے الف زائدہ، تو وہ دیکھیں کہ الف زائدہ سے پہلے فتحہ ہوگی، اگر تو کسرہ ہو ضمہ ہو تو الف زائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، اور جب اس کو درمیان میں ملا کے پچھلے لفظ سے پڑھتے ہیں تو وہ نہیں پڑھا جاتا۔ جب اس سے شروع کرتے ہیں حمزۃ الوصل سے کوئی لفظ، تو اس کے اصول ہیں کہ کب فتحہ پڑھنی ہے، کب کسرہ پڑھنی ہے، ضمہ پڑھنی ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لیسن ہو چکا ہوا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ میں میک شور کرنا چاہتی ہوں کہ حروف مقطعات کی ادائیگی جو ہے وہ میں ٹھیک کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، اس میں ہم جو لام ہوگا وہ مد لازم حرفی مثقل ہوگا، اور جو میم ہوگا وہ مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ لام پر جب مد لازم پڑھیں گے تو اس کے 6 سیکنڈ میں سے آخری 2 سیکنڈ پر ہم ادغام کی وجہ سے غنہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد میم کو فردر 6 سیکنڈ کے لیے پرولونگ کریں گے۔ اور جو دیگر حروف ہیں، مثال کے طور پہ جیسے آج ہم نے پڑھا ہے کاف ہا یا آئین صاد، آئین کے اوپر جو ہے ہم اس کے 6 سیکنڈ میں سے آخری 2 میں اخفا کریں گے، اور صاد کے آخر میں کلکلا کریں گے، اور اس کو تفخیم کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ جی یہ درست ہے؟ اگر اس میں کوئی غلطی ہے یا کوئی کمی ہے تو پلیز اصلاح کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بچے نے بھی پڑھنا ہے، جوان نے بھی پڑھنا ہے، بوڑھے نے بھی پڑھنا ہے۔ یہ جو 6 سیکنڈ کا اصول ہے نا، یہ ان لوگوں کا ہے جن کا سانس لمبا ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی ایک لفظ پڑھنا ہے یا ایک آیت پڑھنی ہے یا مرکب کچھ الفاظ پڑھنے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ درمیان میں سانس نہ ٹوٹے۔ سانس جب ٹوٹتا ہے تو ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، تو ہم سانس لے لے کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر آپ ہر جگہ یہ 6 سیکنڈ والا رول اپلائیں گی تو کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا، اور بعض کا سانس ویسے ہی بعض وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے،
تو وہ تو یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. یہ پروپورشنلی ہوتا ہے کہ جب ایک محفل میں جب جن کی خاص بڑی پریکٹس ہو، لمبا سانس ہو، وہ 6 سیکنڈ کریں کہ اس کی حد جو ہے وہ لام کی 6 سیکنڈ ہے، پھر اگر غنہ کیا اس کی پھر 2 سیکنڈ غنہ، پھر آگے میم کو، اور اسی طرح کا آپ نے کاف ہا یا عین صاد اس کی مثال دی ہے. تو یہ ایک میکسیمم لمیٹیشن ہے. لیکن اگر آپ نے پروپورشنلی اگر آپ فرض کریں کہ یہ چیز جو ہے نماز کے اندر ہم اس کو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض تلاوتیں جیسے مصری قراء ہیں ایجپشن کے، وہ جب ایک محفل میں ایک مجلس میں کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ وہ ایک میکسیمم اس کو اپلائی کرتے ہیں. باقی جہاں پہ بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے آپ نے اس کے مطابق پروپورشنلی اس کو سیٹ کر لینا ہے، ایسا کہ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حروف مقطعات کو کیوں لمبا پڑا جاتا ہے. مثال سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو دلیل یہ ہے کہ یہ ساری جو حروف مقطعات ہیں یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسے یہاں پہ ہے کہ الف لام میم ان اللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک تفصیل سے بیان کیا. کاف ہا یا عین صاد کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ کافی اور ہادی اور علیم اور صادق اور آگے یا اس میں ہے. اسی طرح حامیم کا، یا تو یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ ہے، مثلا یاسین اور طٰہٰ. تو ان کی صفات کو واضح کرنے کے لیے ان حروف کو، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات چھپی ہوئی ہیں اور بڑے پرمعرف معنی ہیں، ان کو واضح کر کے خوب کر کے پڑھا جاتا ہے تاکہ جو سننے والے ان کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر ایک بشاشت ہو، ایک معنی کا ایک روب پڑے، ایک شوقت پیدا ہو خدا تعالیٰ کی عظمت کی. اس لیے ان کو خوب جو ہے نا نکھار کے پڑھا جاتا ہے. لیکن بچے کا نکھار کے پڑھنا اور بڑے کے نکھار کے پڑھنے کا فرق ہوگا. ہم فرض کریں کہ بچے کے اوپر یہ رول اپلائی کریں تو بچہ جو ہے وہ تو لام کے اوپر ہی رہ جائے گا، وہ تو میم کا غننے تھا کہ اس کا جو ہے نا سانس ختم ہو جانا. اسی طرح بعض اور کا ہوتا ہے، یہ پروپورشنلی اس کو سیٹ کرنا ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ سوال ان کا یہ تھا کہ لام کے اوپر بڑی مادہ ہے، اس کو 6 سیکنڈ تک اگر آپ نے پڑھنا ہے تو جو آگے غنہ کرنا ہے اس کو 2 سیکنڈ کا جو غنہ ہے وہ اسی 6 سیکنڈ میں سے غنہ ہے، یا 6 سیکنڈ لام ہے پھر 2 سیکنڈ کا غنہ ہے. ہاں نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ میں کہہ رہا ہوں جو مد ہے نا، پہلے مد کا اصول ہوگا، پھر جب جو غنہ ہے اس کے لیے علیحدہ 2 سیکنڈ ہوں گے، یہ تو اس نے بتایا نا، پھر اس کے بعد آگے ہوگا. تو آپ غنے کو تو آپ کر سکتے ہیں کہ 2 سیکنڈ یا اس سے بھی کم یا اس میں، لیکن یہ باقی جو ہے اس کو پروپورشنلی آپ نے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، اپنے جو آپ کے پاس سانس ہے نا اس کے مطابق کرنا ہے. صرف آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ لے کے کوئی گھڑی تو نہیں لے کے بیٹھا ہوا کہ آپ نے 2 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ یا 5 حرکات، ایک اندازہ ہے. اور وہاں پہ جو اچھے جو پریکٹس کرنے والے ہیں، اگر آپ دیکھیں بعض ایسے جو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آتے ہیں تو وہ بچوں کو یا بڑوں کو جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو سکھایا ہوتا ہے، اور وہ 2 انگلیوں کو ساتھ کلک کر رہے ہوتے ہیں، 2 انگلیوں کو لے کے 1 2 ایسے نا اپنے ہاتھوں سے رائٹ اور لیفٹ جو نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کلک کر رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ شروع میں ایک اندازہ جو ہے ان کو وہ دونوں انگلیوں کو، یعنی کہ انڈیکس فنگر جو شہادت کی ہے اور تھم جو ہے انگوٹھا، اس کو 1 ایسے نا وہ آپس میں ملاتے ہیں، تو اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 3 سیکنڈ کرنا ہے یا اتنی 4 حرکات کرنی ہے یا 6 حرکات کرنی ہے، تو اس کے مطابق ہوگا. باقی جو آپ نے یہ کہا نا کہ وہ اگر ادغام ہے اس کا مد سے علیحدہ اصول ہے اور جہاں پہ ہوگا وہ کرنا ہے. اسی طرح اگر عین اس کے وہاں پہ اخفا ہے وہ مد کے بعد ہوگا، اور 6 سیکنڈ یعنی یہ 6 کا یا 4 سیکنڈ کا یا جو بھی ایلونگیشن میکسیمم اس کے بعد وہ اخفا کا، اور اس کے بعد یعنی ہر جو لیٹر ہے اس کا جو بنیادی جو سٹرکچر اس کے، پھر اگر کسی وجہ سے اگلے لیٹر کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کچھ جو اصول وارد ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں. مثال کے طور پر جو چھوٹی مد ہے، اگر وہاں پہ اگر تو کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، جیسے اب سورۃ العلیٰ کی مثال ہے یا سورۃ اللیل کی، اس پر چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، لیکن جب آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کو نہیں پڑھنا. جب آپ نے جو ہی آپ نے اگلے لفظ کو ٹچ کیا جو آگے ہے الذی یا جو بھی الف کے ساتھ، تو وہ پھر مدہ جو ہے مد جو ہے وہ اپلائی ہوگی. تو یہ جو جتنے بھی ادغام یا دوسرے اخفا یا سارے اظہار کے رول،
یہ اگلے لفظ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملے تو پھر ہمارا رول اپلائی ہوگا. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ جیسے الف لام میم تو ایک چھوٹا حرف ہے، تو لام کو ہم 6 یا 4 جتنے سیکنڈ کے لیے پرولونگ کریں گے، پھر نہ سیپریٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میم اس کو علیحدہ سے 4 یا 6 سیکنڈ کے لیے. بالکل، کیونکہ یہاں پہ اگر فرض کریں کہ یہاں پہ یہ ہوتا صرف جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ القلم میں ایک ہی لیٹر ہے نون، اب وہاں پہ آپ نے آگے واو ہے، ٹھیک ہے، لیکن واو وہاں پہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، آپ نے اس کو علیحدہ یہ کیا کر رہے ہیں کون؟ اچھا، تو نون جو ہے وہاں پہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی رول آگے جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. اسی طریقے دیکھیں یاسین، اس میں بھی رول جو ہے. چلے کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، ایک میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں فلو میں تو لام میم اور نون کے اوپر ہلکا سا توقف کیا جاتا ہے، ٹھہراؤ دیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کہاں پہ لام میم؟ لام میم اور نون کے اوپر تلاوت کے فلو میں ہلکا سا توقف کیا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھہراؤ دیا جاتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ مثال دینا کون سی ہے یہ؟ جیسے مثال کے طور پر انعمتا، اس طرح سے نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، انعمتا نون کے اوپر آپ نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا. یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ایک ہلکا سا ایک نقطے کا ٹچ کریں اور آگے نکل جائیں. ان یعنی کہ صاف پتہ چلے کہ نون پڑا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نون کو یہاں پہ لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ عین اس کے بعد اظہار کا رول اپلائی ہوگا. میم ساکن انعم نہیں کر سکتے، میم کو آپ نے صرف آپ نے واضح پڑھنا انعم، میم سنائی دے کہ میم پڑا گیا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ واو یا کوئی اور سمجھا جائے انعمتا. باقی میم ساکن کے بعد چونکہ تا ہے یہاں پہ اظہار ہوگا. تو لام ہو یا کوئی بھی لیٹر ہو وہ ظاہر ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو آگے لانگ کرنا ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، یا اس کو آگے جیسے کئی آپ کے ذہن میں مثال کے طور پہ شاید یہ ہو کہ جیسے رب العالمین، یہ والا ہاں جی بالکل، ہاں یہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے صرف لام کو ٹچ کرنا ہے، اس کو مطلب آپ نے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے، اس کو اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پہ اس کو طویل کرنا ہے. جیسے یہ غلط ہوگا کہ رب العالم، یہ نہیں، یہ نظموں میں چل جاتا ہے لیکن تلفظ میں نہیں چلتا. یہاں پہ ہوگا رب لام کلیئر ہو رب العالمین. اور اسی طریقے سے باقی اگر غیر ناٹ غیر ایسے نہیں ہے. ٹھیک شکریہ تصویر. بہت. ایک آخری سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ایک منٹ اگر ٹائم ہوا نا، یہ صدیقہ سلطانہ صاحب آپ سوال پوچھ رہی تھی، میں نے آپ کو انمیٹ کیا. جی السلام علیکم. جی میرا یہ سوال تھا پچھلی کلاس کے حساب سے، ایک الف کی حرکت کے اوپر تھا سوال. جیسے وہ ہے آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ لا الہ الا ہو، اگر ہم رک گئے ہیں اور پھر ہم آگے سے پڑھتے ہیں الحی القیوم، لیکن جب ہم جوائن کر رہے ہوتے ہیں، اگر جیسے جیم ہے اور اس کے اوپر ہم رکنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو جیسے الاسلام کے اوپر بھی جو تلاوت ہے اس میں هو الحی القیوم آتا ہے، جبکہ الف کے اوپر فتح ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے یا اس کو ہوا ال پڑھنا ہے یا ہوول ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بالکل بڑا جینون ہے. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں. اچھا ٹھہرے، میں آپ کو اسکرین شو کرتا ہوں. میں نے ویسے کیا تھا کہاں پہ، یہاں پہ کہاں پہ گئی اسکرین؟ نہیں، آپ شیئر اسکرین میں جائیں نا. ایسے شیئر اسکرین میں جا رہا ہوں لیکن اچھا یہ یہاں پہ اچھا چلے کوئی نہیں، یہ شیئر اسکرین نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 256 جو آیت الکرسی کا آپ نے کہا ہے، اس کے اوپر ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اگر تو آپ نے یہاں پہ جیم کے اوپر سٹاپ کیا تو پھر یہ ہوگا الا ہو، اور درمیان میں آگے پڑھیں گے الحی القیوم. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے الحیو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس میں یہ جو جتنی بھی صفات ہیں اس کا جو پہلا الف ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی حمزۃ الوصل میں وہ گر جاتا ہے. یہاں پہ یہ جو باقی قرآن مجید کے نسخے ہیں، الف کے اوپر فتحہ نہیں لگائی جاتی، اور اگر لگتی ہے تو اگر آپ نے اس کو اگر ملا کے پڑھنا ہے تو یہ الف جو ہے ڈراپ ہو جائے گا. جیسے القیوم، جیسے آگے لکھنا القیوم، اس میں دیکھیں الحی القیوم،
اگر آپ نے علیحدہ پڑھیں گے تو القیوم، تو یہاں پہ بھی یہ رول اپلائی ہوگا کہ اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو آپ کریں گے اللہ لا الہ الا ہو اور الحی القیوم، خواہ اس کے آگے کوئی بھی لفظ ہوتا، مثلا القدوس ہوتا یا الرشید ہوتا یا الرحمن ہوتا، الف لام کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو الف لام سے شروع ہو رہا ہو شروع میں تو الف کے اوپر فتح آتی ہے، لیکن الف لام سے کوئی بھی لفظ شروع ہو رہا ہو لیکن اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ جب ملایا جائے گا تو الف جو ہے وہ لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو چنانچہ اس اصول کے تحت یہاں پہ یہ ہوگا ملا کے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، گو کہ یہاں پہ الف کی زبر ہے لیکن زبر یہاں پہ کبھی بھی نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ اس اصول کے خلاف ہے جو وصل کے لیے حمزۃ الوصل کا اصول جو ہے. اور اس کی مثالیں آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک آخری جو آیت ہے، یعنی یہ بھی آیت الکرسی کی آخری جو حصہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ سٹاپ کریں ویسے سمجھانے کے لیے تو ہم کہیں وَهُ اور العلی العظیم، لیکن پورا جو میننگ فل فکرہ بنے گا وہ یہ ہوگا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو وَهُوَ الْعَلِيُّ اور هُوَ الْحَيُّ یہ سیم پیٹرن جو ہے اپلائی ہوگا.